حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے، حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کی خدمت میں کروں گا۔ گھر گئے، جا کے بیوی سے پوچھا کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اس کو کھانے کے لیے تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اتنا ہی کھانا ہے جتنا بچے پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ تو فرمایا تم اس طرح کرو، بچوں کو بہلا کر سلا دو، کھیل میں لگا کر بہلاؤ، اور بہلاتے بہلاتے بچوں کو سلا دو، اور رسول اللہ کا مہمان جب دسترخوان پر آئے تو تم اس کے سامنے کھانا رکھنا، اور کھانا رکھنے کے بعد بہانے سے چراغ بجھا دینا، خود بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوک سے، لیکن بہلا کر سلا دینا۔ وہ سلا دیے گئے، دسترخوان سج گیا، کھانا رکھ دیا گیا، مہمان بیٹھ گیا، ابو طلحہ انصاری ساتھ بیٹھ گئے۔ بیوی کسی بہانے سے اٹھی، چراغ ٹھیک کرنے لگی، لیکن کمٹمنٹ پہلے ہو چکی تھی کہ چراغ بجھا دینا۔ کیوں؟ کہ مہمان کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھانا تھوڑا ہے، اور میں ساتھ بیٹھا ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، اور مہمان رسول اللہ کا پیٹ بھر کر کھانا کھا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کھانا رکھنے کے بعد بیوی اٹھی اور چراغ کو بجھا دیا۔ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ کھانا میرے ساتھ مل کر کھایا جا رہا ہے، لیکن ابو طلحہ انصاری ویسے ہی منہ ہلاتے رہے، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور یہ بات اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صبح پہنچے تو حضور نے یہ آیت پڑھی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے صحابہ میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو رات مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھی شدید حاجت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مہمانوں کا خیال کرتے ہیں۔ خود غرضی سے نکلنا چاہیے۔ خود غرضی اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کا خیال کرو، دوسروں کو ترجیح دو۔ ہمارے ماحول سے بھائیوں یہ چیز نکل گئی، اور اس کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں۔ صوفیاء اور خانقاہوں میں اس چیز کی تربیت ہوا کرتی تھی، مگر افسوس کہ وہاں بھی ایسی کوئی تربیت والی چیز نظر نہیں آتی۔ صوفیاء کے بارے میں آتا ہے کہ دو تاجر ایک صوفی کے پاس پہنچے، اللہ والے کے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم دنیا دار ہو، حالانکہ آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی رہنے کے لیے مکان بناتے ہو، ہم بھی بناتے ہیں، دنیا داری کے سارے معاملات آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ دیندار کیوں، ہم دنیا دار کیوں؟ بزرگوں نے فرمایا اس کو ہم مثال دے کر سمجھیں گے، کچھ پریکٹیکل کر کے میں تمہیں بتاؤں گا، کچھ تجربہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک تجربہ نہ کروایا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے، وہ صوفی جو بزرگ تھے، انہوں نے دسترخوان لگایا، دسترخوان لگانے کے بعد کھانا رکھا، اور کھانا رکھنے کے بعد بزرگ نے فرمایا کہ تم جو تاجر ہو، تمہارا کھانا اس دسترخوان پر ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ کھانا کھانے سے پہلے تمہارے بازو یہاں لکڑی رکھ کر باندھ دیے جائیں گے، ہاتھ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے لکڑی رکھی جائے، باندھ دیا جائے بازو، تو بازو مڑ نہیں سکتا، سیدھا ہی رہتا ہے۔ تو وہ جو تاجر آئے تھے دنیا دار، ان کے بازو باندھ دیے گئے، اور کہا کہ تم نے اس بندھے ہوئے بازو کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ اب کیا تھا، کھانا کیسے کھاتے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب اسی بندھے ہوئے بازو سے انہوں نے لقمہ اٹھایا، اوپر منہ کیا، اور ہاتھ سے لقمہ منہ میں گرایا۔ کچھ لقمے منہ میں چلے گئے، کچھ کپڑوں کو لگ گئے، کپڑوں کو دھبے لگ گئے، کھانا کھا لیا۔ اب بزرگوں نے کہا کہ بات سنو، اب میں
تمہارے سامنے ایک اور تجربہ کرتا ہوں۔ ان کی خانقاہ کے اندر جو تربیت پانے والے سالکین تھے، جو سلوک کی منزلیں طے کرنے والے تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہاں دسترخوان پر کھانا کھانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا بھی ہاتھ لکڑی رکھ کے باندھ دیا جائے گا، ہاتھ مڑے گا نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا حضور کوئی بات نہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب لقمہ توڑا تو سامنے والے کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، تو وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس نے لقمہ توڑا اور دوسرے کے منہ میں ڈالنا چاہا، پیٹ بھر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی میں نے تمہیں بتانا تھا، یہی دنیا دار اور دین داروں میں فرق ہوا کرتا ہے کہ تم دنیا دار خود غرض ہوتے ہو اور خود غرضی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہو کہ تمہارے کپڑے دھبوں سے بھر جاتے ہیں، تمہارے کپڑوں کو داغ لگ جاتے ہیں، لیکن جو دیندار اور صوفیاء اور سالکین اللہ والے ہوتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ پیٹ ان کے بھی بھر جاتے ہیں، پیٹ تمہارے بھی بھر جاتے ہیں، لیکن تمہارے پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے کپڑے داغدار ہو جاتے ہیں، اور اللہ والوں کے کپڑے بھی صاف ستھرے رہتے ہیں، اللہ ان کے پیٹ بھی بھر دیتا ہے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، آج کپڑے نہیں بھرتے، لیکن انسان دغا کر کے فریب کر کے پیٹ تو بھر لیتا ہے، مگر اس کا دامن میلا ہو جاتا ہے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند تو ہوتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ خوب کہا تھا کہ یہ توکل کا جو دامن ہوتا ہے نا، اس کی یہی خوبی ہے، پیوند تو لگ جاتے ہیں مگر داغ نہیں لگتا، چوری کا داغ نہیں لگتا، ڈکیٹی کا نہیں لگتا، کسی کا حق مار کے کھانا کھانے کا نہیں لگتا۔ تو بھائیو، جب انسان خود غرض ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو داغ دھبے لگتے ہیں، پریشان رہتا ہے، میلا کچیلا رہتا ہے۔ جب آپ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو روزی بھی عطا فرما دیتا ہے اور آپ کو روحانی سکون بھی عطا فرماتا ہے۔